السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں۔ آج ہے فالوور سیریز کی ایپیسوڈ 2، جس میں ہم آپ میں سے ہی کسی کو گیسٹ لائے ہیں اور ان سے ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ بتائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے آن کیمرہ آپ کا؟ جی فرسٹ ٹائم۔ اوکے اوکے، حروش بہت اچھا جائے گا، مجھے پوری امید ہے، ایز ہمارا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو منال، میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں ہماری آڈینس کو۔ میرا نام منال طیبہ کفایت کیانی ہے، اور میں کرنٹلی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بی ایس میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجی میں 6 سیمسٹر میں ڈگری پرسیو کر رہی ہوں۔ اور اگر میں اپنے پاسٹ کی بات کروں تو آئی اسپینڈ 14 ایئرز آف مائی لائف ان سعودی عربیہ، اور سعودیہ سے واپس آنے کے بعد ہی میں نے یونیورسٹی جوائن کی، اور اب انشاءاللہ آگے میرا انٹرسٹ اسلامک ٹیچنگز میں بھی بہت ہے، اور سائڈ بائی سائڈ اپنے کیریئر میں بھی۔ اوکے، تو آپ نے کہا کہ آپ سعودیہ میں کافی ٹائم رہی ہیں، جی تو وہاں سے لائک آپ ابھی آپ کی برتھ کے بعد آپ لوگ سعودیہ گئے تھے یا پھر بیچ میں؟ نہیں، ٹین میں جب 4 ایئرس کی تھی تب گئے تھے۔ تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہوش وہیں پر جا کر سنبھالا ہوگا، جی بالکل۔ تو وہاں سے یہاں شفٹ ہونا تو بہت مشکل ہوتا ہے، جی بہت زیادہ۔ بہت زیادہ۔ اسکولنگ اور اس سب میں کافی ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں، جی آپ نے بھی فیس کی کچھ ایسی؟ مجھے ویسے اسکولنگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو ایز سچ پرابلم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ بھی پاکستان انٹرنیشنل اسکول تھا، پاکستانی ٹیچرس تھے، فیلوز بھی پاکستانی تھے۔ بٹ جس چیز میں مجھے پرابلم ہوئی تھی وہ حجاب تھا، نقاب تھا، کیونکہ پاکستان کا انوائرمنٹ سعودیہ کے انوائرمنٹ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ بہت میرے لیے کمفرٹیبل تھا، کیونکہ میرے آس پاس جو باقی لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ باقی سب لڑکیاں بھی عبایا اور نقاب میں ہوتی ہیں، بٹ یہاں پاکستان میں موسٹلی ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ تو اور جب کوئی باہر سے اس طرح نقاب کنٹینیو کرنے والا انسان آتا ہے تو اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لائک سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو سنس آئی واز ان یونیورسٹی، تو یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ تھوڑا ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے ساتھ ہم نے باتیں کی، شیئر کی آپس میں، تو ایکسچینج آف آئیڈیاز کے تھرو، تو اب الحمد للہ یہ ہے کہ آئی ایم اسٹارٹنگ ٹو ایکسیپٹ مائی سیلف ان پاکستان وتھ نقاب ایز ویل۔ اوکے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافی مشکل ہوئی تھی آپ کو، یا پھر اٹ واز اوکے، ٹھیک تھا، اتنی بھی مشکل نہیں تھی؟ لائک کچھ کمپلیمنٹس کی وجہ سے شروع میں میرا بہت دل ٹوٹا تھا، لائک فرسٹ 2 ویکس تک ہی چلا ہوگا، پھر اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ ٹو ایکسیپٹ می اینڈ آئی آلسو اسٹارٹیڈ ٹو ایکسیپٹ دیم، تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اوکے، کیونکہ بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، کافی ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے، ایک دم سے چینج ہوتا ہے ان کا انوائرمنٹ۔ تو نہیں الحمد للہ، میں ایکچولی ہم لوگ اپنے خاندان میں، میرا جو خاندان ہے اس ہوں میں بھی صرف میں، میری بہن اور میری مما ہی صرف نقاب کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ میں بھی اس وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ رہے ہوئے ہیں تو ہمیں عادت ہے، اور یہاں پر جو ہمارے باقی خاندان والے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے، تو شادی وغیرہ میں کر کے جانا، اور وہاں سے بھی آلریڈی جس طرح کی مطلب ہمیں رسپانسز مل رہے تھے، تو اٹ واز ان دیٹ ہارڈ، بٹ اسٹل بٹ آئی واز ایبل ٹو کوپ اپ ود دا سچویشن، اینڈ الحمد للہ آئی ڈڈنٹ ہیڈ ٹو ریموو مائی حجاب۔ اوکے اوکے، تو آپ کو سعودیہ کی کوئی ایسی بات جو اس ایج میں بھی آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ ہاں، جب سعودیہ میں ہم لوگ مکہ مدینہ جاتے تھے تو وہاں پر اکثر جب ہم چھوٹے تھے تو ہم گم ہو جاتے تھے، اور پھر ماما پاپا ڈھونڈتے تھے ہمیں، اور ہمارے یہاں پہ بازوں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیتے تھے کہ اگر ہم ان کیس گم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی ڈھونڈتا ہے، کسی کو ہم ملتے ہیں تو وہ اس کانٹیکٹ نمبر پہ کال کر کے ہمیں ماما پاپا سے ملوا دے۔ تو ایسے میں 3-4 بار گم ہوئی ہوں، اور اچھی خاصی گرون اپ تھی میں، 16 ایئرس یا 17 ایئرس کی تھی تب بھی گم ہوتی رہی ہوں، تو تب تک گم ہوتی رہی ہوں، تو یہ چیز ایک ہے جو مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے اندر۔ لیکن وہ سیف ہے، تو اس طرح کا ہاں خطرہ بالکل نہیں بالکل، ہوتا۔ بہت سیف ہے۔ تو آپ کا دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے میں نے سوچا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ والا انوائرمنٹ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، لائک میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، تو میں سوچ رہی ہوں انشاءاللہ اپنی ایم ایس انشاءاللہ سعودیہ میں ہی کروں، اور آگے جاب بھی اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں تو سعودیہ سے ہی کروں۔ یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم ابھی بات کی، ہم اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں ابھی
جو کہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی فرسٹ سیریز کی. وہاں پر بھی انہوں نے بھی ایم ایس کیا ہوا تھا اور وہ یہاں پہ آئی ٹی جاب کری تھی. اینڈ انہوں نے بھی بتایا جیسے کہ وہ آپ جیسا نقاب کرتی تھی تو انہوں نے بتایا کافی چیزیں کافی لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا, ریجیکٹ کیا جاب میں, پروفیشنل لائف میں. کافی اپرچونیٹیز انہیں نہیں ملی. ایچ آر کی جاب ان کے ہاتھ سے گئی صرف نقاب کی وجہ سے, بٹ اسٹل انہوں نے نقاب نہیں اتارا. اینڈ اب وہ باقی لڑکیوں کے لیے ایزی وے بنانے کے لیے وہ فری لانسنگ کر رہی ہیں, جس میں وہ سب کو ایزی کرنا چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ کام کر سکتے ہو, ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کیا اس وجہ سے آپ کا سعودیہ جانے کا پلان ہے کہ میں اسموتھلی کام کر سکوں, مجھے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو؟ بالکل میں نے اسی لیے سعودیہ کا سوچا ہے کیونکہ میرے پاس نا باقی بھی ابراڈ باقی بھی کافی ملکوں کے آپشنس تھے, بٹ اسکالرشپ پہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس پہ ہوتا ہے. تو لیکن میں نے خود سعودیہ کا اس لیے سوچا ہوا ہے ابھی ایم ایس کا اور آگے جاب پرسیو کرنے کا, کیونکہ مجھے وہ انوائرمنٹ کافی کمفرٹیبل لگتا ہے. لائک آئی ایم یوز ٹو دیٹ, پورا پراپر حجاب اور نقاب کر کے وہاں پہ جس طرح باقی لڑکیاں جاب کرتی ہیں تو اسی طرح ڈرائیونگ کرتی ہیں, ہر چیز کرتی ہیں. لیکن یہاں پر نا میں اب جس جگہ پہ رہتی ہوں وہاں پہ ایسا ہوگا کہ میرے جیسی لائک 2-3 لڑکیاں ہوں گی, اور وہ بھی باقی ساری لڑکیاں پینٹ شرٹ میں اور ڈرائیونگ وغیرہ اس طرح کرتی ہیں, تو میرے لیے تھوڑا سا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور سوسائٹی کے لیے بھی وہ ججمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے سعودیہ کو میں نے پریفر کیا. بالکل. تو منال, میں نے جب آپشنس دیے تھے آپ سب کو ٹاپک سلیکٹ کرنے کے لیے, آپ نے توبہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا؟ اوکے, جب میں نے آپ کی پروفائل دیکھی تو میں نے دیکھا بہت زیادہ یوتھ اور ینگ جنریشن آپ کی ویڈیو سے انسپائر ہوتی ہے, اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاتھ آف لائٹ ان کے لیے فیل ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کل کی جنریشن لائک موسٹ آف اس, ہم لوگوں کو ڈپریشن اور انزائٹی اور اوور تھنکنگ ایسی پرابلمس کا ہم لوگ شکار رہتے ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے اندر ہوپلیسنس آ جاتی ہے, اور ہوپلیسنس اللہ سے دوری کی وجہ سے آتی ہے. ہم اپنی ورلڈلی ڈیزائرس کو اچیو کرنے کے لیے جو راستہ ایکوائر کرتے ہیں وہ گناہوں سے بھرا ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار انجانے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ورلڈلی ڈیزائرز, ہماری آج کل کی جنریشن کے گولز ہی لگژریس لائف اسٹائل, ہمارا ایک بڑا سا بنگلہ ہو, لوش قسم کی گاڑی ہو, اور بہت اچھی پے والی جاب ہو, یہ ہم لوگوں کا لائک ہمارا یہ گول ہوتا ہے. تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم پاتھ ایکوائر کرتے ہیں موسٹلی ہم اس میں کافی کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو توبہ ایک ایسی ہوپ فل چیز ہے جو آج کل کی جنریشن کو یہ ہوپ دیتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. چاہے آپ کو کسی انسان نے ابنڈن کر دیا, آپ کوئی چیز حاصل کرتے کرتے آپ سے کوئی چیز آپ اس چیز کے لیے بہت ایفرٹس آپ نے اپنی طرف سے پٹ کیے ہیں, آپ آخری حد تک چلے گئے اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے, آپ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. تو اب آپ نے تو اپنی طرف سے ساری ایفرٹس پٹ کر دی, اور اب دنیا سے آپ بالکل بیزار ہو گئے, آپ بالکل ہوپ لیس ہو گئے. تو ایسے پوائنٹ پر انسٹیڈ آف گوئنگ ان ٹو ڈپریشن, انسٹیڈ آف اوور تھنکنگ, یا آپ اپنی اچیومنٹ کو ایون وہ جو پاتھ آپ لیڈ کر رہے ہیں اسی ٹائم ہی اپنی ڈیزائرس کو اچیو کرنے کا ہمارے اندر اتنا جنون ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر قابو نہیں کر پاتے, اور ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس جو ہوپلیس فیز ہے ہماری لائف کا, وہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہماری زندگی میں اب کوئی نہیں رہا, نہ ہم جس چیز کے لیے اتنے ایفرٹس کرے تھے وہ بھی ہاتھوں سے نکل گئی, اور پلس جن لوگوں کو ہم نے ہیلپ لی وہ لوگ بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم تک نہیں رہتا. تو ایسے پوائنٹ پر اللہ کی ذات تب بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے گناہ تو اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسے پوائنٹ پر ڈپریشن, انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو ڈپریشن, اوور تھنکنگ آپ کریں ایک ایشو کے بارے میں, آپ اللہ کی ذات کی طرف پلٹیں, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور آپ یقین مانیں, جب توبہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی کیوں ضروری ہے؟ آپ جنت اور جہنم کا کنسیپٹ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں, اور آپ صرف یہ دنیا کا سوچیں. آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے نا, وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہیں, قدیر ہیں, اللہ تعالیٰ مقتدر ہیں. ہی از پاورفل, ہی از دا کنٹرولر آف دا ہارٹس آف پیپل. آپ کسی سی وی, آپ جاب کے لیے جاتے ہیں, آپ سی وی اپنی دیتے ہیں, اور آپ نا باس کو امپریس کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی از ان اتھارٹی, تو آپ ان کو سی وی دیتے ہیں. انسٹیڈ آف امپریسنگ دیٹ باس,
اف یو اسٹارٹیڈ امپریسنگ اللہ المائٹی، اگر آپ نے پچھلی 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوئیں، آپ نے ہر نماز فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کی ہوئی، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اللہ سے لنکڈ ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرتی ہے. تو لیکن ہم چونکہ باس سامنے ہیں تو ہم اس سے ڈر کر اور اس کو امپریس کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی غلطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کو چھوڑ کے اس بار اللہ کی ذات پر یقین کریں، اور ہم وہ جو سیڑھی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی توبہ کیا. اور جب آپ کے دل میں جب آپ سنسیئر ریپینٹنس اور پیور ہارٹ کے ساتھ اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے دروازے تو ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو گنہگار انسان کے لیے بھی ہر ٹائم، مطلب اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں اپنی جگہ سے ہلتے، وہ تو ہمیں جو دور چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ جو دوری ہے اللہ تعالیٰ سے گیپ بن گیا، اس کے ہم نے وہ دوری ہم نے خود ختم کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی توبہ ہے. اوکے. آپ نے تو کافی اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا. آپ نے یہ ٹاپک اسٹارٹ کیا، لیکن کیا آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے اس کو لے کے؟ بیکاز اوبویسلی ہم سب کو پتہ ہے توبہ کافی پاورفل چیز ہے، اور استغفار کرنا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے عبادت، استغفار کر رہے ہیں کافی ٹائم، تو آپ کافی قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف اس سے ہی. تو کیا آپ کی اپنی بھی کوئی جرنی ہے توبہ کو لے کر؟ بالکل. ابھی جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ابھی کچھ ٹائم پہلے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ میں جب سعودیہ سے پاکستان آئی تھی، تو میرا 1 سال جو تھا، میرا نا 1 سال پورا ویسٹ ہو گیا تھا. اس 1 ایئر کے بعد، کیونکہ میں نا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ڈھونڈ رہی تھی جہاں پہ صرف فیمیل اسٹوڈنٹس ہوں، جہاں پہ صرف ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ صرف فیمیل، لائک میں جدھر پڑھنے میں کافی کمفرٹیبل فیل کروں. تو وہ جو ایئر تھا، اس ایئر میں میں نے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی. اور وہ ڈپریشن کا شکار اس لیے تھی، نہ میں نمازیں آئی وازنٹ پریکٹسنگ مسلمہ. میں مشکلوں سے 5 ٹائمز اے ڈے مجھ سے پڑھا جاتا تھا. اور ایون یہ جو بچپن سے عادت ہوتی ہے، حالانکہ میرے گھر میں کافی مطلب یہ اس چیز پر انسسٹ کیا جاتا ہے نمازوں وغیرہ پر، لیکن جب پھر مائگریشن ہوئی فرام سعودیہ ٹو پاکستان، تو کچھ روٹین ایسی بن گئی کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دور رہنے لگی. اور مجھے اپنی کوئی لائف کا کوئی گول ہی نہیں نظر آتا تھا. لائک میں سوچتی تھی کہ یہ سال تو میرا ضائع ہو گیا، تو لائک مے بی میرا کبھی ایجوکیشن دوبارہ میں حاصل ہی نہ کر سکوں. اور اتنی نا امیدی میرے اندر آ چکی تھی، اور صرف اس لیے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوئی تھی. تو وہ جو میں نے وہ ٹائم پیریڈ تھا جب میں نے نماز چھوڑی تھی. تو جب الٹیمیٹلی کچھ ٹائم بعد ہی مجھے ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی میں، اور میں نے یہ جو یوتھ کلب پی کے والی ویڈیوز ہیں، میں نے وہ دیکھنی اسٹارٹ کی، اور میری فیڈ پوری سانگ سے بھری ہوتی تھی. تو حلال حرام کا کوئی ڈفرینس نہیں رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک جو نماز ہے وہ فحش کاموں کو دور کرتی ہے. لیکن جب آپ نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہو تو آپ گانے وغیرہ اور ان چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میری لائف میں وہ پوائنٹ آیا تھا. اور جب میں نے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی رمضان میں، جب مجھے پتہ چلا میرا تو اتنی اچھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا کہتے ہیں، پیچھے والی زندگی بھی اتنی اچھی تھی اور آگے والی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی کریں گے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اور الحمدللہ پھر کچھ ہی ٹائم بعد جب میں نے نمازیں دوبارہ اسٹارٹ کی، دوبارہ میں اپنی لائن پر آئی، توبہ میں نے سنسیئر ریپینٹنس کی، دوبارہ میں نے کہا کہ دوبارہ میں نمازیں نہیں چھوڑوں گی. اور پھر کچھ ٹائم بعد ہی میرا رفا میں ایڈمیشن ہو گیا، اور ایڈمیشن بھی ایسی فیلڈ میں ہوا جس کا میں کبھی ایکسپیکٹیشن جس کو میں کر ہی نہیں سکتی تھی. تو وہی بات ہے کہ جب آپ توبہ، اللہ تعالیٰ فرسٹ اسٹیپ آپ نے خود لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آگے وہ پھیلا دیتے ہیں. آپ اللہ کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا آپ کو دے دیتے ہیں. مناز، جیسے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد بھی انسان اس گناہ کی طرف واپس چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے بار بار جانے کی وجہ سے کہ اب میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، یا وہ مجھے کیسے معاف کریں گی، یا کچھ بھی ایسا، کیونکہ وہ ہوپ ختم کر دیتے کہ میں بار بار توبہ کر رہا ہوں اور پھر بار بار اس گناہ کی طرف جا رہا ہوں. اچھا، بیسکلی یہ جو توبہ ہے نا، توبۃ النصوح، یہ بیسکلی ایک ایسا کنسیپٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اعتراف کریں کہ میں نے یہ گناہ کرتی آ رہی ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کا اعتراف کریں کہ یا اللہ اب میں یہ گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اور یہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ یہ آپ نے گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتیں دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے آپ کے دل میں کس انٹینشن سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو جب آپ اپنے دل میں یہ انٹینشن رکھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو
اس چیز کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. اس طرح توبہ کرنا کہ آپ دوبارہ اس چیز میں نہ جائیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گناہ سے ایسے بچنا اور اس سے ایسے توبہ کرنا، ایسے اس سے دور ہونا کہ دوبارہ آپ اس کی طرف نہ پلٹیں. تو اس کی اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے دیا ہے جسٹ لائک دا ملک کمز آؤٹ آف این اینیمل اینڈ اٹ کانٹ بی ریٹرنڈ بیک. بالکل اس طرح توبہ کرنا کسی گناہ سے کہ آپ دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹیں. اب توبہ کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیج ہے آپ کو اپنے گناہ کا اعتراف کریں. آپ کو اپنے گناہ کا اندازہ ہونا بھی نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو فیل ہو جائے ایک دم سے آپ کے اندر وہ ندامت اور شرمندگی محسوس ہو. تو اپنے گناہ کا اعتراف کریں اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ نے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں کیونکہ اللہ کو گناہ میں کی گئی ندامت اور شرمندگی، گناہ کے اوپر جو ہم لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے. کیونکہ ہم تو کسی ریوارڈ یا کسی سزا کے لیے تو نہیں کر رہے، ہمارے وہ اندر کی ایک آواز ہے جو ایک ضمیر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے. تو ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں. تھرڈلی آپ یہ پکا عزم کر لیں، آپ یہ پکا پختہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ یہ گناہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ گناہ کسی انسان سے لنک تھا، لائک اگر آپ نے کسی کا حق ماری ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ اس گناہ سے بخشش آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اس گناہ کے لیے، تو آپ اس انسان کو اس کا حق واپس کریں یا تو پھر آپ اس انسان سے وہ گناہ بخشوا لیں. تو اب ہم انسان ہیں، ہم نے توبۃ النصوح کی، ہم نے پوری انٹینشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے کہ اللہ ہم یہ والا گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پتہ ہے کہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، ہمارا یہ عزم ہے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو ہم جانے انجانے میں دوبارہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. اور دوبارہ گناہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ توبۃ النصوح کرتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کرنی نہیں چھوڑنی، آپ نے توبہ کرنی ہے. اور توبہ بھی ایسی جس میں یہ 4 شرائط ضرور ہوں کہ اس بار چلو پچھلی دفعہ مجھ سے ہو گیا، اس بار میں نے جو کیا ہے اب میں دوبارہ یہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گا. نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ اگر ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے تو پھر آپ دوبارہ مانگیں. بس آپ نے اللہ سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے گناہ کرتا ہے، اس سے خود ہی احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ربی انی اذنبت ذنبا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان پر ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کیا میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ابھی اس کو کوئی سزا نہیں ملی، اس کو کوئی مطلب ایسا ابھی بدلہ اس کو اس چیز کا نہیں ملا، لیکن اس کو خود سے کیا اسے اتنا یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جو مجھے سزا دے سکتا ہے اور مجھے بخشنے پر قادر ہے کہ اس نے مجھ سے فوراً توبہ کر لیا، مجھ سے فوراً میرے آگے گناہ کا اقرار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. اچھا پھر کچھ ٹائم کے لیے وہ انسان اس گناہ سے رکا رہتا ہے کیونکہ اس نے توبۃ النصوح کی ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد دوبارہ نفس کی مغلوبیت کی وجہ سے اس سے انسان سے دوبارہ وہ گناہ وہ کمٹ کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ کیا کرتا ہے ربی انی اذنبت ذنبا، کہ اللہ دوبارہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بولتی ہے کہ کیا اس انسان کو واقعی میں یقین ہے کہ میرا کوئی رب بیٹھا ہے اور اس نے مجھے سزا اور جزا کا کوئی کنسیپٹ بھی ہے، اور اللہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کے سامنے، کیونکہ اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کچھ گناہ کیا ہے کچھ نہیں کیا یا کوئی اس کو اس کا بدلہ نہیں مل رہا. تو وہ اس امید سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو بخش دیا. پھر تیسری بار دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے رہتے ہیں وہ بچا رہتا ہے اور پھر اس سے گناہ کمٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگتا ہے. تو پھر تیسری بار پھر اللہ تعالیٰ وہی اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سزا اور جزا اور اس کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو میں نے اس کو معاف کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ بے شک اب یہ گناہ کرتا رہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی غفور الرحیم ہے کہ بس آپ جو توبہ کر رہے ہیں نا، اس توبہ کی شرط یہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ ابھی میں نے معافی مانگ لیتا ہوں لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ یہ گناہ کر لوں گا. نہیں، آپ نے یہ پیور انٹینشن ہونی چاہیے کہ نہیں، میں نے یہ غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اگر گناہ ہو جاتا ہے غلطی سے ان انٹینشنلی نفس کی مغلوبیت کی وجہ سے،
تو اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، دوبارہ توبہ کریں۔ تو آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گی انسان اگر اس غلطی سے بچنا چاہے تو آپ کچھ ٹپس دیں اگر؟ میں نے آج جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ نماز آپ کو فحش کاموں سے روکتی ہے، نماز آپ کو گائیڈ کرتی ہے۔ نماز بیسکلی میں یہ سمجھتی ہوں نماز پہلے ایسا تھا کہ obligatory پریئر سمجھ کر ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، بٹ ایک ایسا ٹائم آتا ہے ہماری لائف میں جس میں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بہت کم لوگوں کو سمجھنے میں نصیب ہوتا ہے کہ نماز ہماری کوئی ضرورت۔ عبادت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری روح کے سکون کے لیے۔ نماز ہے ہی conversation with اللہ Almighty۔ ہم نماز کے ایک ایک مطلب کو سمجھ کے پڑھیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے conversation کریں۔ نماز تو بھری ہی دعاؤں سے ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی معافی طلب کریں۔ تو آپ سوچیں جو انسان 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے 5 وقت سجدے کرتا ہے اور وہ مطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کسی غلط طرف لگائیں گے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس انسان کو توفیق دیتے ہیں جس دل میں اللہ تعالیٰ ذرا سی امید دیکھتے ہیں، ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ ذرا سا کیا کہتے ہیں کوئی گلٹ، جی ندامت۔ بالکل ندامت جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ اکثر آتا ہے کہ ہم لوگ جو اب کسی گناہ سے ہم نے توبہ کر لیا تو اب کون سا طریقہ ہے کہ ہم لوگ گناہ سے اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرنے کے لیے کیا کیا کرنے چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے آپ کو اپنی رانگ ڈیڈس کو ریپلیس کرنا ہے ود دا گڈ ڈیڈس، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نیکی تو ہے ہی گناہوں کے ریپلیسمنٹ میں، آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اور وہ گناہوں کو ریپلیس کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک ڈاگ کے لیے رحمت آئی اور رحم آیا، اور اس نے کیا کہتے ہیں ان کو اپنی ساکس کے اندر ساکس کے اندر پانی ڈال کے نا اس ڈاگ کو پانی پلا دیا، تو یہ اس کے دل میں رحم آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحم کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے۔ اور اسی طرح نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتی ہیں۔ نماز ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جل رہا ہے اور وہ بہت زیادہ جل رہا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے سوائے اس کے جو بہت زیادہ امپورٹنس والی ہوتی تھی، تو انہوں نے 2-3 بار کہا کہ ایک انسان جل رہا ہے اور وہ جلتا جا رہا ہے، اور پھر ایک دم سے کہتے ہیں حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کا گناہ بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ظہر تک ایک انسان جلتا ہے، پھر اسی طرح ریپیٹڈ ورڈز ہیں کہ وہ انسان جل رہا ہے اور وہ جلتا رہتا ہے جب تک کہ ظہر کا وقت نہیں آتا، اور ظہر کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو، اور اسی طرح عشاء کی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ایک پریئر سے لے کے دوسری پریئر تک جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، صرف اگلی پریئر پڑھنے تک، مطلب فرام ون پریئر ٹو اندر پریئر، جو بھی بیچ کا ڈسٹینس ہے، جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے کہ ایک انسان ہے جس نے بہت گناہ کیا اپنی زندگی میں، پلس اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہتا پھرتا ہے، ہر انسان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا پھرتا ہے، حل لہ من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ابھی بھی ہے کوئی واپسی کا راستہ؟ تو وہ ایسے 99 قتل کرنے کے بعد اس کے اندر احساس سے ندامت اور شرمندگی کے بعد وہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی واپسی کا راستہ سب لوگوں سے، اور جب ایک ایسے پوچھتے پوچھتے نا وہ ایک پائس انسان کے پاس پہنچتا ہے جو بہت دیندار اور بہت نیک انسان ہوتا ہے، تو وہ ایسا انسان جو ایک قتل کا بھی نہیں سوچ سکتا، تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے، اس سے بھی یہی پوچھتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مطلب کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا 99 میں نے قتل کیے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری تو کوئی بخشش نہیں ہے، تم نہیں معاف ہو سکتے، تو وہ بندہ ان کو بھی قتل کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اب نہیں معاف ہونا تو 100 کو قتل کر دیا، بس ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر کے بعد، لیکن کچھ ٹائم بعد دوبارہ اس کے اندر وہ چیز دوبارہ آ جاتی ہے، حل لہ من توبۃ، کہ ہے کوئی واپسی کا راستہ، تو دوبارہ پھر وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، اور ان میں پھر ایک بندہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نا آپ ایک کام کرو، آپ نے چونکہ بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے، تو آپ ایک ایسی جگہ پر چلے جاؤ، ایک بستی ہے ہمارے قریب جہاں پر
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کا، کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں۔ اچھا، پھر جب وہ انسان نکلتا ہے، جب انسان وہ اس بستی کو چھوڑ کے اگلی بستی کے لیے نکلنے ہی لگتا ہے، تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسی انسان کی۔ تو اب فرشتے آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے، اس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی اور اس نے تو گناہ 100 قتل کیے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو جنت کے فرشتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے تو توبہ کی ہوئی ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، تو اس کو تو جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو ابھی دونوں کے بیچ میں آرگیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ججمنٹ والے فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ ججمنٹ والے فرشتے کہتے ہیں آپ نا اس کا ڈسٹینس میجر کریں، کہ کیا اس کی پچھلی بستی کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یا اس کی ڈیڈ باڈی زیادہ نئی والی بستی جدھر وہ جا رہا تھا، مطلب ریپینٹنس والی جو بستی تھی اس کے قریب ہے۔ جب انہوں نے ڈسٹینس میجر کیا تو اس کا ڈسٹینس جو پچھلی بستی تھی جس کو وہ چھوڑ کر آئے تھے اس کے زیادہ قریب تھا، تو مطلب جہنم میں اس نے جانا ہے۔ ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوا اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے اینگلز اور اپنی ایکویشنز بدل دے، اور وہ اپنے وہ جو ڈائمینشنز ہیں وہ بدل دے، اور جو پچھلی وادی کا ڈسٹینس تھا وہ بڑھا دیا گیا، اور جو نئی جس وادی میں اس نے جانا تھا اس کا ڈسٹینس کم کر دیا گیا زمین کو حکم کر کے، اور پھر اس کو جنت کے فرشتے لے جاتے ہیں کیونکہ اس کا ڈسٹینس اگلی وادی سے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان و رحیم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیک نیتی، اللہ تعالیٰ تو آپ کی نہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ آپ کے لباس کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کریں گے۔ منال، بعض اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے اور لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ اس چیز سے بھی نا امید ہو جاتا ہے کہ میں اب بہت زیادہ کر چکا ہوں، کہ اب میں معافی نہیں مانگ سکتا، مے بی مجھے معافی نہیں ملے گی، یا پھر بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت لگاتار میں گناہ کر چکا ہوں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، کہ میں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ کسی بھی چیز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں، تو اللہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں، اس سے کہیں بہتر فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ قریب چلے جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ ایک ہاتھ قریب اللہ تعالیٰ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ قریب آ جاتے ہیں اس بندے کے، اور جب وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر جاتے ہیں اس بندے کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور و رحیم ہیں کہ وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اگر ہم گناہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں روکتے ہم پر، ہاں ان کی تعداد میں چینج آتا رہتا ہے، وہ بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اس کا ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں بند کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ تو بس آپ ایک بار سنسیئر ریپینٹنس، وہی بات ہے، پیور ہارٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پائے جائیں، ان کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، چاہے وہ ورلڈلی ڈیزائرز کو ایکوائر کرنے کے لیے کیا تھا آپ نے، کوئی کسی انسان کے لیے کیے، اور یا تو پھر مطلب ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے، جیسے آج کل کے آپ کو پتہ ہے آج کل کا معاشرے میں آئی ووڈ بی ویری اوپن، جس طرح آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپس کا آئی ووڈ بی ویری اوپن، کیونکہ آج جب ریلیشن شپ میں ایک انسان ہوتا ہے، ایک میل اور فیمیل کے بیچ میں جو بھی ان کے بیچ میں کمٹمنٹس ہوتی ہیں، دیٹ 2-3 سال بعد ان کی شادی ہو جائے گی، مطلب کر لیں گے، وہ شادی کر لیں گے، پیرنٹس کو منا لیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ایسے مومنٹ پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ انسٹیڈ آف ہیونگ سم ٹائم، گیونگ سم ٹائم، مطلب ٹھیک ہے آپ نے اگر کمٹمنٹ کر لی ہے تو آپ کو بات ختم کر دینی چاہیے، بٹ کبھی کبھی وہی بات ہے آپ کو اٹیچمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ ان سے بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تو اب ایسی جو اٹیچمنٹ ہے
یہ آپ کو اگر 2-3 سال بعد آپ کی شادی نہیں ہوتی تو وہ آپ کو ایک ایسے آپ کے لائف میں ایک ایسا پوائنٹ آ جائے گا جس میں آپ نے ایک انسان کے ساتھ امیدیں جوڑ کر حرام اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر آپ اس انسان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یا آپ جو بھی جس گناہ میں بھی ملوث رہے اس انسان کے ساتھ. تو وہ چیز تھی جس میں آپ بالکل ہوپلیس، مطلب اب آپ نے اس انسان کے لیے روکنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کر دی، اور اب وہ انسان وہ پھر بھی آپ کی زندگی میں نہیں رہا. تو ایسے پوائنٹ پر آپ یہ سوچیں، وہ کبھی کبھی ڈیمانڈز آگے سے ہوتے ہیں کہ حجاب والی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نقاب والی نہیں چاہیے. آپ نقاب اتار کے آپ جاتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آئی بروز آپ بنائیں اپنے. تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ جو آئی بروز بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کیا. آپ اس چیز کو اوپر اس بندے کو پرائیورٹائز کر رہی ہیں، آپ اس کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہی ہیں. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی زندگی میں رہے گا؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کے دل کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب توبہ آپ کرتے ہیں، جب آپ کسی ایسے گناہ میں ملوث رہیں اور اب آپ توبہ کرتے ہیں، سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہیں، اور حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں ہونا تو ایسا چاہیے کہ ایٹ دا انسٹنٹ ہی، جب اسٹارٹ میں ہی ہو جائے تو انسان بالکل قطع تعلق کر لے، مطلب بالکل ختم کر دے. ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں ہونی ہوئی تو نہیں ہوگی. اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انسٹیڈ آف ریلائنگ آن پرسن. تو البتہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور بالکل اب نا امیدی ہو گئی ہے، اب نا امیدی والا ٹائم آ گیا، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے نہیں بند ہوئے آپ کے اوپر. ابھی بھی آپ اس انسان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر رلائی کریں. اب اللہ تعالیٰ، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اب اپنی دعاؤں کا مرکز، اپنی اٹینشن کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں. ہو از دا کنٹرولر آف دا ہارٹس. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، اللہ تعالیٰ تو قدیر ہیں. اس کے پاس تو لوگوں کے دلوں کا کنٹرول ہے، اس کے پاس تو سچویشنز کا کنٹرول ہے، ڈیزگنیشن، اسٹیٹس، یہ سب چیزیں، ان سب کا کنٹرول ہی اللہ کے پاس ہے. جب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں گے تو توبہ کا کنسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ جب بھی آپ کو دنیا سے مایوسی ہوگی، اللہ کے دروازے آپ کے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے. اسی طرح سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے، او مائی سرونٹس ہو ہیو ٹرانسگریسڈ اگینسٹ دمسیلوز، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا. ڈو ناٹ ڈسپیئر آف دا مرسی آف اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. انڈیڈ اللہ forgives all sins. Indeed it is he who is forgiving, the merciful. And return in repentance to your Lord and submit to him before the punishment comes upon you. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن آپ نے کرنا کیا؟ ساتھ ہی آیت میں بتا دیا کہ اینڈ ریٹرن ان ریپینٹنس ٹو یور لارڈ. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں آپ، اور توبہ کے ساتھ، اور ایک پیور توبہ، پیور ہارٹ، پیور انٹینشنس کے ساتھ، اور اس کے سامنے جھک جائیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں. اللہ تعالیٰ کو جب آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں نا لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں آپ کو کامیاب کرتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو بندے کی توبہ سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اپنے گناہ کو چھوڑ کر، اور یہ عزم کر کے کہ میں دوبارہ یہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سبمٹس ہز ول پاور ٹو اللہ آلمائٹی، تو ایسے بندے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کی مغفرت مانگنے پر، یا اس کے گناہوں کی بخشش مانگنے پر، یا توبہ کرنے پر. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپیئر کیا ہے کہ ایک انسان ہے، اور وہ انسان ایک راستے سے جا رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، اور جاتے ہوئے اس کے پاس ایک اپنا گدھا ہے، گدھے کے اوپر سارا سامان ہے، اس کے کھانے پینے کا جو یہ صحرا پورا کراس کرتے ہوئے اسے ضرورت پڑے گا. اس کے علاوہ باقی اس کی فیسلٹیز جو اس کی ضرورت کی چیزیں وہ ساری اس گدھے کے اوپر ہیں. اور جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اتنی دیر میں وہ گدھا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کو اتنی ایک طرح سے ہوپلیسنس ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں گا. ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے وہ اپنے گدھے کو، اور اس کو وہ گدھا نہیں ملتا جس کے اوپر وہ سب چیزیں پڑی ہیں. تو اس کی ضرورت کی چیزیں، ضرورت کا سامان ہے جو اس ٹائم زندہ رہنے کا سامان ہے. تو ایسے ٹائم پر پھر وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، اور اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے وہ گدھا واپس ملتا ہے، اور اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس گدھے کو دیکھ کر، کیونکہ اب تو بالکل وہ اس کی امیدیں ختم ہو گئی تھی، اب وہ تو اس صحرا سے زندہ بھی نہیں جا سکتا تھا. بٹ ایسے ٹائم پر وہ گدھا اسے واپس مل جاتا ہے جس کے اوپر اس کی ساری بلانگنگز ہیں. تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے
کہ انا رب و انت عبدی، کہ میں رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہے رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ خوشی کے اپنے ایکسپریشنز مطلب وہ جس میں آپ ظاہر کرتے ہوئے بھول بالکل جاتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو، بالکل اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ الٹی بات کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہوں، یہ بہت بہت اچھی بات ہے یہ، مطلب بہت مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے بولی ہے، جی، لٹرلی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو گناہ گاروں میں توبہ کرنے والا گنہگار سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جانے انجانے میں، کیونکہ ہم انسان پیغمبروں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے نا، اور ہمیں جو ہم نے گناہ کیا اس کے بدلے ہمیں ابھی تک کچھ کوئی سزا نہیں ملی ہوتی، اور ہم دنیا میں ہی جب وہ گناہ کمٹ کرتے ہیں اور فوراً ہی اس کی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی توبہ بہت پسند ہے، کیونکہ وہ دل سے کر رہا ہے توبہ، کیونکہ اس سے کسی کا خوف نہیں ہے کہ مجھے کچھ جی، میرے ساتھ اس طرح کا ہو رہا ہے یا میں نے، بلکہ اس کا دل اس چیز پر شرمندہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ غلط کیا، اس نے اپنے رب کے اپنے نفس کو تھوڑا زیادہ پرائیورٹائز کیا اور فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اوکے، مجھے تو آپ نے فل رضامند کر لی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، لائک میں تو فلی اپنا مائنڈ چینج کر چکی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم آپ نے ان کا بھی مائنڈ ٹوٹلی چینج کر دیا ہوگا اس چیز کو لے کر۔ تو منال، مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیے، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، یہ تو ہم ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ آپ بتائیے آپ کی کیا انٹرسٹ ہے اور کیا ہابیز ہیں، آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ مجھے میں اگر اپنی کریکولر لائف کی بات کروں تو میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں، لائک ڈیبیٹس وغیرہ میں، موٹیویشنل اسپیچز میں، اور مجھے اسلامک ابھی ہر ایک انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر ایک انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جس میں اس میں بھی بہت بڑا وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ بہت گناہ کرتا ہے۔ تو بس یہی ہے میری بھی کہ اللہ تعالیٰ بس گناہ ہمارے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بہترین بننے کی توفیق دیتا رہے۔ اور آپ نے ہابیز کی بات کی ہے، تو ابھی میں نے ریسنٹلی جنت کے پتے ناول پڑھا تھا، جب میں گھر پہ تھی، آف تھا میرا، پورا منتھ میرا آف تھا، اور جنت کے پتے اس طرح کے ناولز میں کہتی ہوں آج کل کی جنریشن کو اس طرح کے ناولز بھی بہت زیادہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ناولز سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آتے ہیں۔ اور آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس، سوسائٹی کے آج کل کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس جو یہاں پر مطلب مجھے فیس کرنے پڑے ہیں ابھی تک، اور ہم لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو نقاب والیوں کو، تو یہ جنت کے پتے خاص طور پر انہیں لڑکیوں کے لیے جو نقاب کرتی ہیں اور جو یہ کرنا چاہتی ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتی۔ تو یہ ناول بہت زیادہ انسپریشن دیتے ہیں ایسی یوتھ کو۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی لائف میں نے آپ کو بتایا ڈیبیٹس وغیرہ، اسپورٹس وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں، اور بس۔ ایسی کوئی چیز ہے جو آپ نے نہیں کی ابھی تک اینڈ آپ چاہتی ہیں کہ آپ وہ کرنا چاہیں؟ فار ایگزامپل آپ کا کوئی فیوریٹ پروفیشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیوریٹ چیز بھی ہو سکتی ہے، کچھ لینا بھی ہو سکتا ہے اینڈ کچھ اچیو کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ایجوکیشن کے علاوہ، ایجوکیشن یہ تو ورلڈلی گولز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے، میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ مطلب میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ سامنے والے بندے کو میں ایگری کر لیتی ہوں ایک بات پر۔ وہ تو میں بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں، وہ تو میں بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کر سکتی ہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے ساری آڈینس کہہ رہی ہوگی کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں، صرف اس نے نہیں کہا۔ جی، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور جس طرح میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اتنے خوبصورت ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کا موقع دیا مجھے، تو میں ایسی مور اپارچونیٹیز کو میں اویل کرنا اویل چاہتی ہیں۔ کرنا چاہتی ہوں، بالکل، کہ میں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کے سے ریلیٹڈ ایسی باتیں بیان کروں، ایسی حدیثیں اور ایسے آیتیں بیان کروں جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔
تو یہاں پر تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ اور پوڈ کاسٹ کروں اور ٹاپکس پہ بات کروں، اور میں اس چیز میں آڈینس کو بھی ایڈ کروں گی کہ وہ مجھے ٹیکسٹ کرے اور کہیں کہ منال طیبہ کو دوبارہ پوڈ کاسٹ میں لے کر آئے، تاکہ ہم بار بار آپ سے ان ٹاپکس کے بارے میں بات کریں. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی اسکالر سے سن رہے ہو نا، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، وہ آپ کو ریفرنس سے بات کرتے ہیں، تھوڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. اور آج کل کی یوتھ اور آج کل کے لوگوں کے مائنڈ ایسے ہے کہ لاجیکل چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی. بالکل جتنا ان لاجیکل اور ریلیونٹ آپ بات کریں گے نا ریلیٹ کر کے ان سے، اتنی وہ بات کو سمجھتے ہیں. سو عام الفاظ میں جو بندہ بات کنوے کر سکتا ہے، اپنا میسج کنوے کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اتنا لاجیکل ٹو دا پوائنٹ ہو کے نہیں کر سکتا. بالکل تو اس طرح سے تو آپ کافی کچھ اچیو کر سکتی ہیں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مدد کریں گے اس چیز میں، کیونکہ آپ ایک اچھی چیز کی آپ کی نیت ہے، ایک اچھا کام کرنے کی نیت ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کو آگے لے کر چلیں، لوگوں کو فائدہ ہو. اور ہر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، ہر کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ اگلے بندے کو رضامند کر سکے. بالکل لائرز میں ہونا بہت ضروری ہے یہ چیز. اور مجھے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں تو چپ بیٹھی ہوئی تھی اور میں سن رہی تھی بس آپ کی باتیں. آپ بہت اچھے سے ہر ایک چیز کو ایکسپلین کر رہی تھی. جزاک اللہ خیر. یہ ہے کہ ہماری جو روح ہے اس کو سکون، ہماری روح کی غذائی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں. تو جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اذکار موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی ایسی دعائیں قرآن کے ذریعے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے تھرو بتائی ہیں کافی دعائیں، تو زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو میمورائز کریں. اور ان دعاؤں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جو آپ کو صرف ایک لائک تھوڑی سی آپ کو جو دعائیں بتائی گئی ہیں، لائک رکوع کے ٹائم پہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ اس کے ساتھ اور بھی اپنی دعائیں ایڈ کریں، جو جیسے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ آپ تو بہت زیادہ غفور رحیم، آپ تو بہت کریم ہیں اور میرے گناہ کو بخش دیں. اپنی اسی طرح سجدے کی دعائیں اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں وہ بھی دعائیں اپلائی کریں. اسی طرح دو تین اور دعائیں، جیسے ایک اللہم طہر قلبی من کل ما لا یرضیک عنی، یہ دعا اپنی نماز میں کثرت سے پڑھا کریں. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کو پاک کر دیں ان ساری چیزوں سے جو آپ کو مجھ سے ناراض کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت، لوگوں کی محبت اللہ سے مانگنے کے بجائے یا یہ ورلڈلی ڈیزائرز مانگنے کے بجائے یہ بھی ضرور مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ صرف آخرت کو ہی نہ مانگیں، آپ دنیا کو بھی مانگیں. تو وہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، وعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے اعمال کرنے کا آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے توفیق دے ایسے اعمال کرنے کی جن سے آپ محبت کریں یا آپ کی محبت میرے ساتھ مزید بڑھ جائے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اپنی محبت کو میرے لیے، میری اہل کی محبت، میری فیملی کی محبت سے، میرے اپنے نفس کی محبت سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بڑھا دے. مطلب یہ کہ تہجد کے ٹائم، آج کل کے ٹائم پر جب آپ رات کے ٹائم اٹھتے ہیں، اٹھ کے تہجد وضو کرتے ہیں تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہی عبادت زیادہ پسند ہے جس میں آپ زیادہ جستجو کرتے ہیں، جس میں آپ زیادہ اپنی طرف سے مشقت کرتے ہیں. اور بس اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. اور جو ہم لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں نا، وہ نماز کے فوراً بعد، مطلب رمضان میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور رمضان کے فوراً بعد ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں انہیں مینٹین رکھیں، انہیں اپنی زندگی سے نہ جانے دیں. جیسے آپ ایٹ لیسٹ 5 وقت نمازیں تو ریگولرلی پڑھتے رہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو توفیق دے انشاءاللہ. فرائض نمازیں اور نفل ادا کرنے کی. نفل بھی، اور اس کے بعد انسان کو وہی چیز اپنانی چاہیے، وہی عادتیں جو وہ کنٹینیو کر سکے رمضان کے بعد بھی. اگر رمضان میں آپ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو اور پھر بعد میں رمضان کے بعد ختم، بس مطلب وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی نہیں پسند ہے جو کچھ مدت تک ہے، جو کچھ ٹائم تک ہے. اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو مسلسل ہے، لگاتار ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ منال. پہلے تو بہت شکریہ. یہ ٹاپک
چوز کرنے کا. جب آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنے اچھے سے ایکسپلین کر سکیں گی اور اتنے اچھے سے آپ نے جیسے اپنا میسج کنوے کیا جو آپ کرنا چاہتی تھی. مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا ایسا، لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے اپنا میسج کنوے کیا. بہت اچھے سے آپ نے نیکسٹ پرسن کو رضامند کیا توبہ کرنے کے لیے، اور اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین. آمین. بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اگین میں آپ کو دوبارہ شکر گزار ہوں میں آپ کی. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے ایک طرح سے، کیونکہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کسی پلیٹ فارم پر آ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک توبہ جیسا ٹاپک کے لیے اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. اور میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت فیئر ججمنٹ کی ہے اور آپ نے کیا کہتے ہیں اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آڈینس کے سامنے لانا چاہا. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم منال طیبہ کے ساتھ اور بھی پوڈ کاسٹ کریں اور بھی ٹاپکس کو کور کریں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیے. میں آپ کی کمنٹس پڑھتی ہوں، میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیتی ہوں. مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں آپ، میرے ڈی ایمس بھی آپ کے لیے کھلے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.